الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه سيدي يا حبيب الله. ہمارا درس اصحاب فضائل کے احوال کے حوالہ سے ہے. گزشتہ دروس میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ ہم نے اصحاب فضائل کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں پہلا گروپ وہ 4 عورتیں ہیں جو اسباب الغیر میں آتی ہیں، یعنی بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور علاقی بہن. وہ اصحاب فضائل کا پہلا گروپ ہے جس میں 4 عورتیں ہیں، اور ان کے احوال ہم ڈیٹیل سے پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں اور ان کی پریکٹس بھی ہم کر چکے ہیں. دوسرا گروپ ہے اصحاب فضائل کا زوج اور زوجہ. جو پہلا گروپ تھا ان کے احوال ہم نے اسباب کی روشنی میں معلوم کیے تھے، اسباب نفس ہی اور اسباب غیر ہی، اسباب مع غیر ہی. ان اسباب نفسیہ کی تینوں اقسام سے ہم نے ان کا محجوب ہونا اور ان کا اسبا ہونا اور ذی فرض ہونا معلوم کیا تھا. اس کی وضاحت پچھلے دروس میں ہو چکی. آج والے درس میں ہم اگلے جو گروپ ہیں اصحاب فضائل کے، ان کے احوال بیان کریں گے. تو پہلا گروپ ہے زوج زوجہ کا. دیکھیں میں نے لکھا ہے 9 اول. اس کے جو اندر جو سہام ہیں اصحاب فضائل کے لیے وہ ہے نصف، ربع اور ثمن. 9 ثانی میں ہے ثلثان، ثلث اور سدس. اب جو 9 اول ہے اس سے ہم اصحاب فضائل کا جو دوسرا گروپ ہے زوج زوجہ، ان کے احوال معلوم کریں گے. دیکھیں یہ 3 حصے ہیں نا، نصف، ربع و ثمن. تو پہلا جو حصہ ہے یہ زوج کے لیے خاص ہے، اور آخری حصہ جو ثمن ہے یہ زوجہ کے لیے خاص ہے، اور جو درمیان والا ہے ربع، یہ زوج اور زوجہ دونوں کے لیے مشترکہ ہے. تو زوج اور زوجہ کے حوالے میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر زوج کے حوالہ آپ معلوم کر رہے ہیں تو پھر میت زوجہ ہوگی، اگر زوجہ کے حوالہ آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر میت زوج ہوگی. زوج دیکھیں مرد ہے اور زوجہ مؤنث ہے. تو قواعد کے مطابق مذکر کا حصہ مؤنث سے دگنا. تو اس حساب سے اگر میت کی اولاد نہ ہو تو پھر زوج کو کیا ملے گا؟ نصف. اور اولاد ہو تو ربع ملے گا. یعنی زوجہ فوت ہو گئی ہے اور وارث شوہر بن رہا ہے. تو اب دیکھیں گے کہ جو میت یعنی زوجہ ہے اس کی اولاد موجودہ شوہر سے یا کوئی پچھلا شوہر تھا یا فوت ہو چکا یا اس نے طلاق دے دی تھی. جو فوت ہونے والی ہے نا زوجہ، اس کے بطن سے کوئی اولاد ہو تو اگر میت کی اولاد نہ ہو تو زوج کو نصف ملنا ہے، اگر میت کی اولاد ہو تو زوج کو ربع ملے گا. اچھا، زوجہ تو اب یہاں میت زوج ہوگی. اب اگر میت کی یعنی زوج کی اسی زوجہ سے یا کسی اور زوجہ سے زوج کی یعنی میت کی اولاد نہ ہو تو ربع ملے گا زوجہ کو، اور اگر اولاد ہو میت کی یعنی زوج کی پھر ثمن ملے گا. اور زوجہ
ایک ہے تو پھر بھی یہی حصہ ان کا، دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں، حصہ یہی ہوگا، اور اس حصے میں اگر اس سے زائد زوجہ ہیں تو وہ شریک ہو جائیں گی برابر کی. ٹھیک ہے. زوج کے احوال، پہلا کیا ہے نصف، یہ اس وقت جب میت کی اولاد نہ ہو. اولاد سے مراد کیا ہے؟ بیٹا بیٹی. ٹھیک ہے نا. میت کی جو اولاد ہے تو میت کی اولاد نہ ہو تمہیں زوج نصف ملنا ہے، اور میت کی اولاد ہے زوج کو ربع ملنا ہے. اور زوجہ کے احوال، زوجہ کے احوال وہ بھی دو ہیں، ربع اور ثمن. تو پہلی حالت ہے ربع، یہ کب ملے گا جب میت کی اولاد نہ ہو. اور دوسری حالت ہے ثمن، یہ کب ملے گا جب میت کی اولاد ہو. تو دیکھیں زوج اور زوجہ، اس میں نہ تو محجوب والی حالت آئی ہے اور نہ اسباب والی حالت آئی ہے. محجوب والی حالت کیوں نہیں آئی؟ کہ 6 افراد ہیں جو کبھی محجوب نہیں ہوتے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں سب سے پہلے کون سا رشتہ پایا گیا؟ حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام، ان کے درمیان زوجیت والا رشتہ پایا گیا. تو وہ آپس میں کیا ہوئے؟ زوج زوجہ. جب اولاد ہوئی تو یہ ان کے لیے ماں باپ بن گئے، اور اولاد ان کی بیٹا بیٹی بن گئی. بس یہ 6 افراد ہیں، زوج زوجہ، ماں باپ اور بیٹا بیٹی. تو یہ محجوب نہیں ہوتے. زوج زوجہ ان 6 افراد میں سے ہیں جو محجوب نہیں ہوتے، اس لیے ان کی حالتیں محجوب نہیں آتی. اور اسباب کی 3 قسمیں ہیں، اسباب نفس ہی، اسباب غیر ہی، ما غیر ہی. اسباب نفس ہی میں صرف مرد ہیں، عورتیں تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو زوجہ کا آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جو زوج ہے وہ جو 4 جہتیں ہیں کہ میت کی جد، میت کی اصل، جد میت اصل میت، جد ابل میت، جد جد المیت، یہ ان میں سے نہیں آ سکتا. زوج ان میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی اسباب الغیر مال غیر، وہ اس میں تو زوج نہیں آ سکتا، وہ عورتیں ہیں. تو 4 عورتیں ہیں نا، بیٹا بیٹی پوتی کی میں ذاتی میں، تو زوجہ ان میں نہیں ہے. تو زوج زوجہ جو ہے نا اسباب نفسی میں بھی نہیں ہے، اسباب غیر میں بھی نہیں ہے، اسباب ما غیر میں بھی نہیں ہے، اس لیے ان کی حالت اسبا نہیں آئی. اور محجوب والی اس لیے نہیں آئی کہ وہ 6 افراد میں سے ہے جو محجوب نہیں ہوتے. تو اب ان کی حالت سے باتیں گی ذی فرض والی. تو ہم نے طریقہ یہ بتایا ہے آپ کو پہلے کہ آپ نے پہلے محجوب والی حالت معلوم کرنی ہے، پھر اسباب والی، اور پھر ذی فرض. یہ نہ محجوب ہے نہ اسباب ہے. تو پھر یہ صرف ذی فرض ہے، تو یہ حالت ذی فرض والی یہاں لکھی ہوئی ہیں. اس سے ان کو ثمن 9 اول میں جو حصے آئے ہیں، تو ان میں جو پہلے 2 حصے ہیں وہ زوج کے لیے ہیں، اور انہی میں سے جو آخری 2 ہیں یعنی درمیانہ مشترکہ مان کے، تو آخری 2 جو ہیں یہ زوجہ کے لیے. تو چونکہ زوج مذکر ہے اس لیے اس کا حصہ زوجہ سے دگنا. تو جب اولاد نہ ہو میت کی، زوج کے لیے کیا ملنا ہے؟ زوج کو نصف ملنا ہے. اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے میت کی تو زوجہ کو کیا ملتا ہے؟ ربع ملتا ہے. تو جس حالت میں زوج کو نصف مل رہا ہے، زوجہ کو ربع مل رہا ہے، یعنی آدھا نصف کے مقابلے میں. اگر اولاد ہے میت کی تو زوج کو کیا ملتا ہے؟ ربع. اور اگر میت کی اولاد ہو تو زوجہ کو کیا ملنا ہے؟ ثمن، یعنی ربع کا بھی نصف ہو جائے. تو یہ بالکل آسان ہے. اور وہ جو سورہ نساء کے اندر آیت ہے، آیت میراث، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو اس کے اندر بھی تصریح موجود ہے کہ اگر تم نے بیویاں چھوڑی ہیں یا بیوی چھوڑی ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے تو نصف ملے گا. یعنی زوجہ فوت ہو گئی تو زوج موجود ہے، تو اب یعنی زوجہ نے شوہر چھوڑا ہے، تو اب یہ شوہر ہے اس کو نصف ملے گا. ٹھیک ہے. اگر اولاد نہ ہو میت کی، اور اگر اولاد ہے تو پھر ربع ملے گا. اسی طرح وہاں
ان کی حالت زوجہ کی بھی بیان ہوئی ہے کہ اگر تمہارے یعنی اگر شوہر فوت ہوا ہے تو اس کی اولاد نہیں ہے، جو اس کی ازواج ہیں ان کو ربع ملنا ہے، اور اولاد ہے تو سمن ملنا ہے۔ تو بالکل آسان ہے، بالکل 9 اول میں نصف ربع سمن میں نصف اور ربع یہ زوج کے لیے اور ربع سمن زوجہ کے لیے ہے، بالکل سہل ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا گروپ کمپلیٹ ہو گیا اصحاب فرائض کا۔ آگے جو افراد ہیں، اب یہ 6 افراد ہو گئے نا، پہلے گروپ میں 4 عورتیں تھیں، بیٹی پوتی حقیقی بہن الاتی بہن، اب دوسرے گروپ میں زوج زوجہ آ گئی، یہ ہو گئے 6 افراد، اب 6 باقی رہ گئے نا، کیونکہ اصحاب فرائض کل 12 افراد ہیں، تو جو باقی 6 بچ گئے ان کے ہم نے 2 گروپ بنا دیے ہیں۔ دیکھیں ماں اور باپ، ٹھیک ہے، تو خیافی بھائی بہن کا رشتہ ماں کے ذریعے سے میت کے ساتھ جڑتا ہے، خیافی بھائی بہن کا رشتہ ماں کے ذریعے سے میت کے ساتھ جڑتا ہے، اس مناسبت سے ان کا ایک گروپ بن گیا۔ اور جد صحیح جدہ صحیحہ کا رشتہ باپ کے ذریعے سے میت کے ساتھ جڑتا ہے، یعنی جد صحیحہ کا ماں سے بھی جڑ سکتا ہے، پھر باپ کے ذریعے سے جڑتا ہے، پھر جملہ باپ سے بھی کے ذریعے سے رشتہ جڑتا ہے نا، تو اس لیے باپ کے ذریعے سے رشتہ جڑتا ہے، جد صحیح جدہ صحیحہ کا، ان کو ایک گروپ بنا دیا اس مناسبت سے، یہ 2 گروپوں میں ان کو تقسیم کر دیا۔ اب پہلا جو گروپ ہے دیکھیں ثلثان، یہ میں نے یہ نشان لگایا کہ یہ یہاں کسی کو نہیں ملے گا، یہ پہلے جو 4 عورتیں اسباب غیر ہی میں جو ان کا ذکر آیا تھا، اور پہلا گروپ میں جو 4 عورتیں ہیں جن کے احوال پڑھ چکے ہیں، یہ ثلثان انہیں 4 کو ملتا ہے، ان کو نصف بھی ملتا ہے، لیکن یہاں پر نصف صرف زوج کے لیے تھا، ٹھیک ہے، تو ثلثان یہاں کسی کو نہیں ملے گا۔ باقی یہ حصے والی کے 2 ثلث اور سدس، صرف 2 حصے ہیں، ثلث اور سدس، تو ان میں یہ پہلا گروپ ہے ماں خیافی بھائی خیافی بہن، تو پہلے گروپ کو یہ سدس بھی ملتا ہے اور سدس بھی ملتا ہے، سدس بھی ملے گا اور سدس بھی ملے گا۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ سدس کب ملنا ہے اور سدس کب ملنا ہے، تو اس میں ماں کے احوال دیکھ لیں، ماں خیافی بھائی خیافی بہن، ماں کے احوال، تو احوال تو یہی ہیں ان کے، کیونکہ ماں وہ ان 6 افراد میں سے ہے جو محجوب نہیں ہوتے، تو حالت محجوب نہیں آئے گی، اسباب نفس ہی بغیر ہی ماغیری میں بھی یہ نہیں آتی، تو اسباب والی حالت بھی نہیں آئے گی، تو یہی حالتیں ہیں سدس اور سدس۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے تو 2 ہی حالتیں ہیں، ایک سدس ہے اور ایک سدس ہے، لیکن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سدس اور سدس بجمع المال کے درمیان میں ایک ثلث ما باقیہ والی حالت بھی مانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو خاص صورت ہے کہ میت نے ابوین اور احدی زوجین کو چھوڑا ہو، یعنی میت نے اپنے ماں باپ اور زوج زوجہ میں سے ایک چھوڑا ہو، یعنی اگر زوج فوت ہوا ہے تو اس نے زوجہ ماں باپ چھوڑے، زوجہ فوت ہوئی تو زوج ماں باپ چھوڑے، اس حال میں اگر ماں کو جمی مال کا ثلث دیتے ہیں تو پھر ماں کا حصہ باپ سے بڑھ جاتا ہے، ایک صورت میں دگنا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو زوج اپنا مذکر کو دگنا ملتا ہے مؤنث کے مقابلے میں، تو اسی قاعدے کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے یہاں بھی پھر ثلث ما باقیہ والی صورت نکالی ہے، جب ثلث ما باقیہ دیتے ہیں ماں کو اس خاص صورت میں تو باپ کا حصہ دگنا ہو جاتا ہے ماں سے، تو اس قاعدے کے موافق یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ماں کے حوالے ہیں سدس ما باقیہ اور سدس بجمع المال، تو سدس اور سدس بجمع المال کی اصل 2 حالتیں بنتی ہیں، سدس اور سدس بجمع المال، سدس ما باقیہ ایک ضرورت کے تحت یہ خاص حضرت زید بن ثابت نے اس صورت کو اور اس حصے کو انہوں نے مانا ہے۔ تو سدس کب ملے گا ماں کو؟ میت کے رشتہ جدیت کا ایک رشتہ جدیت سے مراد بیٹا بیٹی پوتا پوتی، تو میت کے رشتہ جدیت کا ایک فرد ہو یا رشتہ اخوت کے 2 فرد، رشتہ اخوت سے مراد یعنی میت کے 2 بھائی ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، ہاں دونوں حقیقی ہوں، ہاں دونوں علاتی ہوں، ہاں دونوں خیافی ہوں، یا حقیقی علاتی یا حقیقی خیافی یا علاتی خیافی ہوں، کسی بھی جیسے 2 بھائی ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا ایک بھائی ایک بہن ہو، تو رشتہ میت کی رشتہ جدیت کا یعنی رشتہ جدیت کون سا ہے؟ بیٹا بیٹی پوتا بیٹی، نواسا نواسی یہاں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔
تو میت کے رشتہ جدیت کا ایک یا رشتہ اخوت کے 2 فرد ہوں تو ماں کو سدس ملتا ہے. اور وہ میت نے ابوین اور احد زوجان کو چھوڑا ہو، یعنی زوج مرا، زوجہ ماں باپ چھوڑی، یا زوجہ مری تو اس نے زوج ماں باپ چھوڑے، تو پھر ماں کو سدس ماں باپ کیا، یعنی زوج اور زوجہ ہے اس کا حصہ نکال کے جو باقی بچ گیا اس کا سدس، پھر جو مزید باقی بچے گا وہ باپ کو مل جائے گا بطور اسبا کے. اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، پہلی دونوں حالتیں نہ ہوں، تو پھر سلب بجمیع المال ملے گا ماں کو. ٹھیک ہے، باقی یہ سلس ماں باقی والی صورت میں آپ کو حل کر کے ابھی بتا دوں گا. آگے دیکھیں اخیافی بھائی بہن، یہ پہلا گروپ ہو گیا تھا، دوسرا بھی ہو گیا، اب تیسرا گروپ چل رہا ہے نا. تو ماں اور اس کے بعد اخیافی بھائی بہن، ان کی مشترکہ عادت ہے. اخیافی بھائی کی الگ، اخیافی بہن کی الگ نہیں ہے بلکہ اکٹھا ہی ہے. تو اخیافی بھائی بہن کی حالتیں 2 تو یہیں پر ہیں، یہ سدس اور سدس. ہاں باقی جو 2 ہیں مزید ہم دیکھ لیتے ہیں، محجوب اور اسبا. تو محجوب تو یہ ہوگا کیونکہ اب حقیقی بھائی بہن، علاقی بھائی بہن محجوب ہوتے ہیں تو یہ بھی محجوب ہوں گے. اور اسبا یہ نہیں ہے، اسبا نہ تو بنفسی ہی ہے، نہ بغیر ہی، نہ ماغیر، اسبا میں نہیں آتے. اس کے بعد پھر ذی فرد ہے، ذی فرد میں سدس اور سدس ہے. محجوب والی جو حالت ہے اس کی شرط کو آپ کیسے نکالیں گے، کیسے پتہ چلے گا محجوب کب ہے، اس کا حاجب کون ہے؟ دیکھیں حقیقی بھائی بہن کا رشتہ میت کے ساتھ باپ کے ذریعے سے بھی جڑتا ہے اور ماں کے ذریعے سے جڑتا ہے، اور اخیافی بہن بھائی کا رشتہ میت کا صرف ماں کے ذریعے سے جڑتا ہے. تو لہذا اخیافی حقیقی بھائی بہن کا رشتہ قوی ہے، تو جو ان کے لیے حاجب ہوں گے ان کے لیے ضرور حاجب ہوں گے. تو حقیقی بھائی بہن سے پہلے کیا آتا ہے؟ اسباب بنفسی کی ٹیبل میں دیکھیں، باپ، ماں، بیٹا پوتا، باپ جد سے. تو بیٹا پوتا باپ جد صحیح، یہ چاروں حقیقی بھائی بہن کے لیے حاجب ہیں، تو یہ اخیافی بھائی بہن کے لیے بھی حاجب ہوں گے. 2 حاجب ان کے لیے اور ہیں، بیٹی پوتی. وہ یہ بیٹی پوتی حقیقی بہن علاقی بہن کو بنا دیتی ہے اسبا مال غیر، لیکن اخیافی بھائی بہن کو میت کی بیٹی پوتی اسبا مال غیر نہیں ملاتی بلکہ کیا کرتی ہے؟ محجوب کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس مناسبت سے یہ 6 اس کے لیے حاجب ہے. ان میں سے کوئی ہوگا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور باپ جد سے ہی. تو بیٹا پوتا، باپ جد سے، بیٹی پوتی میں سے کوئی ہوگا تو محجوب ہے. اور اگر محجوب نہ ہو، پھر اگر ایک ہے اخیافی بھائی بہن میں سے کوئی ایک فرد ہے تو سدس ملے گا. اور اگر اخیافی بھائی بہن ایک سے زائد ہیں تو پھر کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. اس میں مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہاں ایسا نہیں ہے کہ مذکر کو دگنا ملے مؤنث سے. یہاں مذکر اور مؤنث دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے. اگر ایک اخیافی بھائی ہے، اخیافی بہن ہے، تو سدس میں مشترکہ طور پہ آدھا آدھا ہوگا. تو سدس میں چونکہ 2 سدس پائے جاتے ہیں تو ایک چھٹا حصہ مل جائے گا اخیافی بھائی کو، ایک اخیافی بہن کو. تو یہ استحقاق میں اخیافی بھائی بہن جو ہیں یہ برابر ہے. ٹھیک ہے، یہاں میں تقدیم بھی کوئی نہیں کسی کو، اور حصے میں بھی یہ نا وہ برابری ہے، مساوات ہے. ٹھیک ہے، استحقاق میں بھی اور حصے کے اندر میں بھی لحاظ سے یہ دونوں برابر ہیں. یہ ہے اخیافی بہن کے احوال. ٹھیک ہے، یعنی سدس اور سدس یہ اس گروپ کے احوال ہیں. تو سدس اور سدس ماں کا بھی ہے اور اخیافی بھائی کا بھی ہے. سدس اور سدس، اور ماں کی ایک حالت بیچ میں سدس میں باقیہ زائد آ گئی، اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ زید بن ثابت نے اس کو کیوں بنایا ہے. اخیافی بہن کے لیے ایک حالت زائد آئی ہے محجوب والی. اچھا یہ ذرا دیکھیں، جو ماں ہے یہ اس کو سدس ملنا ہے. تو جب رشتہ جدیت کا ہے یا رشتہ ہوگا کہ 2 فرد ہوں، تو یہ دیکھیں ماں کا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ جدیت والا ہے، اور ان کا آپس میں کیا ہے؟ رشتہ اخوت والا ہے. تو رشتہ جدیت کا بھی یہاں سے آپ نے تصور لے لینا، ماں ان کے لیے، یعنی ماں کے لیے یہ جز ہے رشتہ جدیت، اور آپس میں دونوں کا اخیافی بھائی بہن کا رشتہ اخوت ہے. تو رشتہ جدیت قوی ہے رشتہ اخوت کے مقابلے میں. تو اسے رشتہ اور ماں کا حصہ کم کرنے کے لیے، سدس کم ہے نا، کم کرنے کے لیے یا تو رشتہ جدیت کا 1 فرد ہو، اگر رشتہ اخوت ہے اس کے 2 فرد ہوں تو پھر ماں کو سدس ملے گا. اور قرآن پاک میں جو حوال بیان ہوئے ہیں اس کے اندر بھی یہ موجود ہے اسی طرح. تو اگر سدس نہیں ہے تو پھر مثلاً اگر زوج فوت ہوا، زوجہ ماں باپ چھوڑے، یا زوجہ فوت ہوئی زوج ماں باپ چھوڑے، پھر ماں کو سدس ماں باقیہ ملنا ہے، یعنی زوج یا زوجہ جو بھی ہے مسئلے میں اس کا حصہ نکال کے باقی کا سدس ملنا ہے.
جو باقی بچے گا مزید وہ بطور اسبا کے باپ کو ملنا ہے، اور یہ دونوں حالتیں نہیں ہیں تو صرف جمعی المال۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جی اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور پھر میں آپ کو مزید جو مانگ کے حوالے ہیں ان کی تھوڑی سی پریکٹس وہ کرا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اگلے ہم گروپ کو پڑھیں گے۔